بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم گفتگو کریں گے اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ کب بنتا ہے، اور اچھی سوسائٹی میں، اچھے معاشرے کے قیام میں کیا چیزیں جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین اسلام دیا، اس میں جہاں عبادات کا انتظام ہے، وہیں زندگی بسر کرنے کے ہر گوشہ اور ہر پہلو کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ آج مسلمان اگر تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم زوال اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اس وقت اچھا ہوتا ہے جب اس کے افراد اچھے ہوں، اور افراد سے پہلے فرد آتا ہے۔ اگر فرد اچھا ہے تو افراد بھی اچھے ہو جائیں گے، اور پھر افراد کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی بھی اچھی بن جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ آپ کسی بھی مسلمان بھائی سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب دونوں ملیں تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں جب ناراضگی ہوتی ہے تو وہ اگر ناراضگی دنیاوی مقصد کے لیے ہے، کسی دنیاوی سبب سے جو ہے وہ آپ کی ناراضگی ہوئی، پھر آپ اس مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی آپ جب اس سے ملاقات کریں وہ آپ سے منہ پھیر لے یا وہ آپ سے منہ پھیر لے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسلامی سوسائٹی میں نہیں، حضور کی تعلیمات میں سے ہے یہ۔ اب قطع تعلق کرنا یعنی تعلق کو توڑنا اگر تو دنیاوی سبب سے ہے تو پھر کیا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ دونوں میں سے جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ لیکن آج ہمارے ہاں نہ کوئی غلطی تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب جب اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی تو غصہ کہاں سے ٹھنڈا ہوگا؟ اور پھر کیا ہے، سوسائٹی آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے۔ اور قطع تعلق جو کرنا ہے، اگر کوئی بد مذہب ہے تو
اس کے ساتھ اگر آپ قطع تعلق کرتے ہیں تو یہ شریعت میں جو ہے اس کی اجازت ہے. لیکن آج ہمارے ہاں یہ تو رہ نہیں گیا. دنیاوی اسباب پہ ہماری ناراضگیاں چلتی ہیں تو کئی عرصہ چلتی ہیں، اور اگر دین کی بات آتی ہے تو دین پہ ہماری کبھی ناراضگی نہیں ہوتی. آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 شب سے زیادہ چھوڑے رہے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ منہ پھیر لیں. اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اب ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرتا ہے. حضور نے اس کو بہتر فرمایا ہے. ناراضگی ہوئی، 3 دن سے زائد کا عرصہ نہ گزرے، آپ سلام کر رہے ہیں، بات چیت کریں، منہ نہ پھیریں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. اور جو یہ پہل کرتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تم میں بہتر ہے. اب یہ جو بہتر ہونا ہے یہ کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے. وہ غلطی ہوئی، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی تو درگزر کرتا ہے، اور 3 دن کے بعد کیا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیتا ہے، اس سے ناراضگی نہیں کرتا. اور اسی طرح ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو انتشار ہے وہ بدگمانی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اچھا، جس کو حضور نے بدترین جھوٹ کہا وہی آج ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے. اب بدگمانی یعنی یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور یاد رکھ لیں کہ بدگمانی جو ہے یہ ہر فساد، ہر لڑائی کی جڑ ہے. مثال کے طور پہ گھریلو کوئی تنگی آ گئی، جاب ختم ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، تو بالخصوص عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے. اب عورتیں کیا، اب مردوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہیں کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، اپنے ہی کسی نے جادو کیا ہے. کون کسی کو جو ہے وہ اچھا کھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اب یہاں سے جو ہے وہ بدگمانی کی شروعات ہو جاتی ہیں. بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. کسی نے تعویذ کر دیا، جی لگتا ہے یہ فلاں نے جو ہے وہ تعویذ گنڈا کر دیا ہے، فلاں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا آج کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے، ہمارے رزق میں تنگی آ رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا کہ بدگمانی جو ہے وہ بدترین جھوٹ ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.